السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکنامک ویک اور میں ہوں سید طاہرہ۔ ناظرین 2020 اختتام پذیر ہوا اور یہ وہ سال تھا کہ جس کے نارملی یہ کیا جاتا ہے کہ نئے سال کے آنے کی خوشی میں بہت زیادہ سیلیبریشنز کی جاتی ہیں اور اس کی خوشی تو یقیناً ہوتی ہے، پوری دنیا میں اس دن کو منایا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ 2020 کے ختم ہونے کی خوشی 2021 کے آنے کی خوشی سے زیادہ ایک ہمیں دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ مشکل سال تھا مختلف حوالوں سے، ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے ہمارا پورا ہیلتھ سیکٹر کرونا کی وجہ سے اس پورے سال میں مشکلات کا شکار رہا، اور پھر اس کے تمام تر اثرات ہمیں باقی جتنے بھی ہمارے شعبے تھے، چاہے وہ ہماری معاشرت تھی، چاہے وہ ہماری معیشت تھی، اس تمام پر ہمیں کسی نہ کسی حد تک وہ نظر آتے رہے ہیں۔ ایک مشکل سال تھا مختلف حوالوں سے، ایک چیلنجز سے بھرا سال تھا، لیکن بہرحال اختتام پذیر ہوا۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس مشکل سال کے دوران جو ہماری اکنامک ڈیولپمنٹس رہی ہیں یا جو ہمارے اکنامک چیلنجز رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں محمد اشرف وانی صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، اکانومی کے ان کی خصوصی مہارت کا شعبہ ہے۔ بہت شکریہ سر، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ جیسے کہ ابھی میں نے بات کی، 2020 بڑا مشکل سال، صرف ذہنی جسمانی یا صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ اس کے اثرات ہم نے تمام سیکٹرز پر کسی نہ کسی حوالے سے دیکھیں۔ معاشی حوالوں سے دیکھیں تو یہ 2020 کو آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 2020 کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے چلے جائیں، جو 2019 کا آپ کا سال گزرا ہے، تو جو 2019 کا جو فسکل ایئر جس کو 2020 فسکل ایئر کہتے ہیں، یعنی 2019 اور 2020 کا جو فسکل ایئر ہے، اگر آپ اس کے 6 ماہ کی پرفارمنس کو دیکھیں، اکنامک پرفارمنس کو دیکھیں، تو بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جو اگر آپ اس حکومت کے پہلے سالوں کو دیکھیں تو جو کرائسس سچویشن تھی اس پہ کنٹرول ہو چکا تھا۔ اب جو اکنامک انڈیکیٹرز تھے وہ اب پازیٹیوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اگر آپ دسمبر تک کے بھی فگر دیکھیں تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ فیبروری میں آ جائیں، مارچ میں آ جائیں، یعنی اس سال کے جو شروع کا یہ رہا، یہ چونکہ ہم کیلنڈر ایئر کی بات کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ ذرا فائنانشیل ایئر اور کیلنڈر ایئر میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، ایشو ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کیلنڈر ایئر کی بات کریں تو یہ اس سال کے فیبروری دیکھیں، مارچ دیکھیں، پھر مئی دیکھیں اور جون دیکھیں، یہ وہ وقت تھا جب کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں تو اکانومی کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ بہت متاثر ہوئی ہے۔ انسرٹینٹی بھی تھی، کسی نے لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن یا کیا ہوگا، وہی میں بتا رہا ہوں کہ یہ کافی ایکٹیویٹی جو ہے اس سے متاثر ہوئی ہے۔ تو جو پچھلے سال کا یہ جو جس کی میں بات کر رہا تھا، یعنی اگر میں فسکل ایئر کی ٹرمز میں بات کروں، جو پہلے 6 ماہ اس فسکل ایئر کے تھے تو ان 6 مہینوں میں آپ نے اکنامک جو انڈیکیٹرز تھے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے بعد جب کووڈ آ گیا تو جو آخری 6 ماہ ہے اس میں اس کا بہرحال ہمیں بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ دیکھنا پڑا اکانومی کے حوالے سے۔ جب ہم اب کیلنڈر ایئر کی بات کرتے ہیں تو جنوری سے کیلنڈر ایئر ہمارا شروع ہوگا، تو اب یہ دسمبر جیسے آپ نے کہا کہ یہاں پہ ختم ہوا، تو اس کے کیلنڈر ایئر کو اگر آپ 6 ماہ پہلے کے دیکھیں گے تو 6 ماہ میں آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے پاکستان میں۔ تو اس کے بعد آپ کو اس دوران اگر آپ نے دیکھا تو ایک لاک ڈاؤن بھی ہوا ہے، پھر یہ جو سمارٹ لاک ڈاؤن جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی دیکھیں انسرٹنٹی تو بہرحال تھی، تو جو نارمل اکنامک ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس ویو پہ جب قابو پائے گئے، کافی حد تک جو پہلا جو فیز تھا کرونا وائرس کا وہ ختم ہوا، تو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے بحال ہوئی ہے۔ اب تب سے لے کے اب آج تک دیکھیں، یعنی دسمبر تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پھر وہ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، یعنی موسٹ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، آپ کو ان میں ڈیولپمنٹ نظر آئے گی۔ مثلاً میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ دیکھیں اگر آپ پہلے 6 ماہ میں دیکھیں تو آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی نیگیٹو میں جا رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوئی ایکٹیویٹی ہو نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ اب یہ جو آخری 6 ماہ میں دیکھیں تو اب یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے، یعنی اب بھی اگر آپ انڈسٹریل جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے وہ 5 کا اشارہ جو ہے تقریباً انہوں نے کراس کیا ہے، پلس یعنی اکنامک ایکٹیویٹی آپ کی بڑھ گئی، انڈسٹری میں جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ گئی ہے ان 6 ماہ میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جو ایکسٹرنل ٹریڈ کی طرف آ جائیں گے تو ایکسپورٹس آپ کے اس میں کچھ اگرچہ اتنا وہ نہیں ہے اس لیول کا، لیکن اگر آپ کووڈ کی سچویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ایک اچھی جو ڈیولپمنٹ ہے، یعنی ایکسپورٹس آپ کے
कम से कम पॉजिटिव में चले गए, नेगेटिव में आपके नहीं गए। इसकी कहीं ना कहीं वजह ये भी थी कि गवर्नमेंट ने जो अपनी मुख्तलिफ जो पॉलिसीज़ अरेंज की थी कोविड को निपटने के लिए, और उसके अलावा जो उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दी हैं, मुख्तलिफ प्लान्स लेकर आए थे, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा प्लान लेकर आए थे, तो क्या कहीं ना कहीं ये तमाम इम्पैक्ट्स भी थे हमारी इकॉनमी को कहीं ना कहीं स्टेबल करने के हवाले से? डेफिनेटली। देखें, एक तो ये कि यानी अगर आप पूरी दुनिया में देखें, जो इकोनॉमी को देखेंगे इस वक्त भी अगर आप देखें तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखें, उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देखते हैं तो आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आती है, ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नज़र आते हैं। उसकी वजह वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले ही इस चीज़ को जो है एसेस किया था, एनालाइज़ किया था कि इस किस्म की सिचुएशन जब हो जाएगी तो कैसे इसे निपटना है। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट लॉकडाउन, आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में इसको सराहा गया, पूरी दुनिया में, इवन कि जो अमेरिकन इतनी बड़ी इकॉनमी है वहाँ पे भी पाकिस्तान के उस स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ़ें की गई हैं। हमारे हमसाया ममालिक देख लें, इंडिया में देखें, वहाँ पे क्या यानी उतने शायद कोरोना से लोग नहीं मरे जितने फिर उसके जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया, जो गुर्बत की वजह से वहाँ पे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा की वजह से। लिहाजा ये जो एक्सपोर्ट्स को हमने इनिशिएटिव दे दिए, इंडस्ट्रीज़ को इनिशिएटिव दे दिए, रॉ मटेरियल पे बहुत सारे जो है इस किस्म की ड्यूटीज़ जो हैं ख़त्म कर दी, यानी बहुत सारी चीज़ें मिल के जो है ना, ये जो इम्पैक्ट तो ऐसे तो नहीं आया ना। तो इम्पैक्ट तो ज़ाहिर सी बात है, गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव्स ले लिए, स्टेट बैंक के थ्रू इनिशिएटिव्स दिए गए, ये जो इंडस्ट्रीज़ है उनको कहा आप ले ऑफ ना करें लोगों को, मतलब बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स मिल के इस वक्त हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी और बहुत सारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, वो आपको इस वक्त पॉजिटिव में नज़र आ रहे हैं। यानी इसके बावजूद कि इस वक्त भी हम इस ख़तरे से दो चार हैं, ये जो कोविड की सूरत में पूरी दुनिया जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इस कोविड के इम्पैक्ट्स के बावजूद अगर आप इकोनॉमिक सिचुएशन देखेंगे तो हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं। सर, अगर हम जैसे भी आपने बात किया, अगर हम पूरी दुनिया का करें तो हमारे पास इस कोविड से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ सामने आई हैं। कहीं पे कर्फ्यू की सिचुएशन, हमारे पड़ोसी मुल्क ने भी इसका तजर्बा किया जो कि बड़ी हद तक नाकाम रहा है। तो पूरी दुनिया में, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ भी थे, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी थे, जिसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी मौजूद थे, अगर आप एक ओवरऑल रिव्यू लेते हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या पॉलिसीज़ थी, किन किन मुल्कों की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो आपको लगता है कि इस सूरत हाल से निपटने के लिए बेस्ट थी, और हमें इन फ्यूचर उन चीज़ों को मज़ीद अडॉप्ट करने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं अगेन पाकिस्तान की बात करूँगा। मैं आपको यही बता रहा था कि जो पाकिस्तान ने इस कोविड से निपटने के लिए पॉलिसी अडॉप्ट की, टू फ्रंट पॉलिसी। एक तरफ हमारी ये पॉलिसी थी कि हम हेल्थ के इशू पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, यानी जो ये कोविड-19 आया है हमें इसको अपने ऊपर गालिब नहीं होने देना है, हमें कंट्रोल करना है। दूसरी साइड पे हमें ये पॉलिसी का जो दूसरा इनिशिएटिव था वो ये है कि हमें लोगों को बेरोज़गार भी नहीं करना, उनको भूखा भी नहीं मारना है। लिहाजा ये टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी थी पाकिस्तान की। इसी के नतीजे में आपका जो स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है वो जो फ्लोट हुआ है। जब स्मार्ट लॉकडाउन का कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब क्या है कि आप एक तो ये कि आप उन्हीं इलाकों को जो बहुत ज़्यादा मुतासिर है वहाँ पे आप लॉकडाउन कर लें, दूसरा इंडस्ट्री को खोलें, ये जो मुख्तलिफ इकोनॉमी के सेक्टर हैं इनको खोलें, लेकिन SOPs के साथ खोलें। आप SOPs को फॉलो करें तो उसके साथ ही आप इंडस्ट्री को खोलें। इसके क्या हुआ है, उससे एक तरफ तो आपकी जो प्रोडक्शन है, अब जो इंडस्ट्री है वो बैठी नहीं है, वो काम करती रही है। दूसरी साइड पे चूंकि जब आपने SOPs को फॉलो किया है तो SOPs के उसके नतीजे में जो कोविड है वो भी उस रफ्तार से नहीं फैला जिस रफ्तार से दुनिया में वो फैला था। लिहाजा ये जो टू प्रोंग्ड स्ट्रेटजी पाकिस्तान ने अडॉप्ट की थी, ये पूरी दुनिया में जो है मैं समझता हूँ कि बड़ी कामयाब स्ट्रेटजी थी। और यही मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखें पूरी दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, जो बाकी दुनिया के ममालिक ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इस चीज़ को फिर सराहा और बाज़ ने इसको अडॉप्ट किया कि दिस इज़ एक्चुअली जो हमें करना चाहिए कि हमें दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। एक साइड पे बीमारी पे काबू पाना है और दूसरी साइड पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट को कम से कम लोगों तक जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पहुँचाना है। और इस वक्त तो ये ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि अभी जो सेकंड वेव आई है इसको फर्स्ट वेव से ज़्यादा डेंजरस कंसिडर किया जा रहा है। तो शायद वो जो SOPs की आपने बात की, अगर हम उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से अडॉप्ट करें तो हम किसी न किसी हद तक इससे छुटकारा पा सकें। सर, अगर हम आते हैं अब, अगर हम इसकी सेक्टर वाइज कुछ चीज़ों के ऊपर आएँ तो एक्सटर्नल ट्रेड हमारी इकॉनमी का एक बहुत अहम शोबा होता है।
اس میں ترقی، اس کی امپروومنٹ ہم جب تک وہاں پہ نہیں ہوتی ہم تب تک اکانومی کو اسٹیبل قرار نہیں دے سکتے. تو یہ جو اوور آل 2020 تھا، اس میں ایکسٹرنل ٹریڈ کی سچویشن کیا رہی؟ کیا پاکستان نے امپروو کیا یا سسٹین کیا، یا کووڈ یا دیگر ریزنس کی وجہ سے کہیں ہم اس میں نیگیٹو سائڈ پہ تو نہیں گئے؟ ہاں دیکھیں، نیگیٹو جیسے میں پہلے بتا رہا تھا، نیگیٹو ہم نہیں گئے، بالکل بھی نیگیٹو نہیں گئے. دوسرا یہ کہ جب کووڈ آ گیا، دیکھیں پوری دنیا کے تو ایکسپورٹس تو یہ تو متاثر ہوئے، ٹریڈ تو متاثر ہوا ہے، لیکن اس میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑی اچھی اسٹریٹجی کی ہے کہ اس نے ایسا ایکسپورٹ ایسی پروڈکشن کی ہے کہ جس کا ایکسپورٹ مارکیٹ آپ کا بن گیا. فار ایگزامپل، اگر آپ یہ جو میڈیکل جو انسٹرومنٹس ہیں، میڈیکل سائڈ کا جو ایکسپورٹس ہے وہ بڑھا دی، کیونکہ اس کو پوری دنیا کو ضرورت تھی. اس کے علاوہ آپ بہت سارا دیکھیں آپ انڈیا، یہ جو چائنا ہے، بنگلہ دیش ہے، بہت سارے ایسے کانٹریکٹس تھے جو بنگلہ دیش نے پورے کرنے تھے یا چائنا نے پورے کرنے تھے، چونکہ وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں کرے، لیکن پاکستان نے اس سچویشن کو یوٹیلائز کیا ہے. یہاں پہ ہم نے پروڈکشن کی ہے. وہ جو آرڈرز تھے جو بنگلہ دیش کو جانے تھے یا چائنا کو جانے تھے وہ پاکستان آئے. یعنی بیسیکلی ہم نے اس سچویشن کا، بہرحال ہم نے اس کا پازیٹیو جو ہے استعمال کیا ہے. جو وہ خلا پیدا ہوا تھا ہم نے اس خلا کو پورا کیا. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہم نے انیشیٹوز لیے اس دوران، اس بیماری کے دوران بھی. تو جو ہماری ایکسپورٹس جو ہیں، نہ صرف یہ کہ نیگیٹو میں نہیں گئی، برقرار رہیں، بلکہ ہم نے ان میں گروتھ نظر آیا. تو 2.2 تقریباً اگر آپ دیکھیں، یہ جو انیشیل جو 5 منتھس کا اگر آپ کے پاس جو لیٹسٹ ڈیٹا ہے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا، تو یہ تقریباً آپ دیکھیں 9.47 کے قریب آپ کے جو ہے نا ایکسپورٹس ان 5 مہینوں میں چلے گئے. امپورٹس تو ظاہر سی بات ہے جو ہے وہ ان میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہوا آف کورس امپورٹس میں بھی، لیکن جس تیزی کے ساتھ امپورٹس بڑھ رہے تھے اس تیزی کے ساتھ امپورٹس نہیں ہوئے. تو امپورٹس بھی تقریباً ہمارے جو ہیں 19 بلین تک اس جو عرصہ ہے اس میں پہنچ گئے. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو آف کورس ہم نے سسٹین بھی کیا اور تھوڑا سا ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بھی گئے. ہاں بالکل ظاہر سی بات ہے. اب جب امپورٹس میں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے لیے بہت نیسسری ہوتا ہے. جیسے آپ مشینری امپورٹ کرتے ہیں انڈسٹری کے لیے، تو وہ تو بیسیکلی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ ہی اوور آل اس کا امپیکٹ، جو ظاہر سی بات ہے جب آپ امپورٹ کرتے ہیں مشینری، آپ اپنے پروڈکٹس یہاں پہ بناتے ہیں، پھر انہیں کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں. تو لہٰذا یہ پازیٹیو ہی ہوتا ہے اس سینس میں. اگر آپ ہم اس کو ویسے بھی گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ ایکسپورٹس کو زیادہ کیا جائے، امپورٹس پہ انحصار کم سے کم کیا جائے. تو شاید یہ بھی کہیں نہ کہیں ایک پازیٹیو سائن ہی ہے کہ ہم نے بڑی حد تک جو ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر کو زیادہ توجہ دی ہے. دوسرا جو امپورٹنٹ شعبہ آتا ہے وہ انڈسٹریل گروتھ کا آتا ہے، جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے. تو کیونکہ ہمارے یہاں جب ہم بے روزگاری کی بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں جب آپ پاورٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو جو یہ آپ کی لوکل انڈسٹری ہے یہ بڑا میٹر کرتی ہے. تو اس کو آپ 2020 میں کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ جو شروع کے آپ کے 5-6 مہینے تھے، چونکہ کووڈ کا امپیکٹ تھا بہت زیادہ، تو لہٰذا جو آپ کا گروتھ تھا وہ نیگیٹو میں بھی چلا گیا تھا اور کافی جو ہے ڈاؤن ہو گیا تھا. تو اس کا جو ہے جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر آپ کے لیبر فورس پہ پڑتا ہے. بے روزگاری، پاورٹی. جب انڈسٹری کام نہیں کرے گی تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ لیبر فورس انگیج نہیں ہوگا. لیبر فورس انگیج نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فیملیز میں پھر پرابلمس ہو جاتی ہیں، تو بے روزگاری کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو اس کے بعد جو ہے سچویشن ہے وہ اب ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہے نہ صرف یہ ہے کہ مینٹین رکھا ہے اب اس نے جو انڈسٹریل سیکٹر ہے، بلکہ اب اس میں ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. یعنی یہ جو لیٹسٹ ہمارے پاس فگر ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو 5.64% جو ہے وہ انڈسٹریل گروتھ ہوئی ہے. پہلے یہ دیکھیں اکتوبر تک اگر آپ اس کے فگر کو انالائز کر لیں گے تو یہ آف کورس ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے اس سچویشن میں. یعنی کووڈ کے رہتے ہوئے اگر آپ یہ انڈسٹریل گروتھ اتنا آپ اچیو کر سکتے ہیں تو یہ میرے حساب سے ایک اچھی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. کیونکہ انڈسٹریل گروتھ جو ہے یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے آپ کے اکانومی کے، یعنی یہ سائنز میں سے ہے کہ آپ کی اکانومی کس طرف جا رہی ہے.
تو اگر یہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سر ان میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے دو شعبے آ جاتے ہیں، ایک لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے اور ایک اسمال اسکیل مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے. کون سے شعبے ہیں جن کی طرف اس ایک سال میں ذرا زیادہ توجہ دی گئی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے سال میں کس شعبے کی طرف ذرا زیادہ توجہ دی جانی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، جب ہم ایل ایس ایم کی گروتھ کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ نے تو انسینٹیوز تو ہر ایک کو دے دے، بلکہ جو اسمال سیکٹر جو ہے اس پہ انسینٹیو جو ایون کہ پرائم منسٹر صاحب کا جو پیکیج تھا، یہ جو 1250 بلین کا جو ریلیف پیکیج دیا تھا نا، کووڈ ریلیف پیکیج میں، اس میں آپ دیکھیں تو بہت سارے سیکٹرز کو انہوں نے کور کیا تھا اس میں. تو پرپز یہی تھا کہ یہ جو اکنامک گروتھ ہے، انڈسٹریل گروتھ ہے، یہ بڑھ جائے. ایک سائڈ پہ جو لارج مینوفیکچرنگ سائڈ ہے، دوسری سائڈ پہ جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں نا، چھوٹے چھوٹے جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان تک کو لونز پرووائڈ کیے گئے تاکہ وہ اپنے ان کاروبار ان کے بند نہ ہو جائیں، وہ ڈیولپ کریں. تو الحمدللہ ایوری تھنگ از. اچھا سر، اس سال میں ایک بڑا جو ڈیسیژن لیا گیا تھا، ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ، وہ یہ تھا کہ ہم نے شرح سود میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے کمی کی گئی تھی ڈبل ڈیجٹ سے. یہ شاید بڑے عرصے کے بعد، یہ شاید تاریخ میں ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ اس میں سنگل ڈیجٹ تک آ گئی تھی. آپ کو کہیں نہ کہیں اس کے امپیکٹس نظر آتے ہیں کہ ہمارے جو یوتھ ہے وہ کہیں نہ کہیں انگیج کرنے کے حوالے سے اس اسٹیپ نے کچھ مدد کی؟ دیکھیں، لیمن کی اس میں لینگویج میں اگر ہم دیکھیں، جب شرح سود کم ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے لوگ زیادہ بینک کی طرف پھر رجوع کر لیتے ہیں، اپنے کاروبار زیادہ. یعنی ایک شخص ہے، اگر اس کو 100 روپے پر فرض کریں 18 روپے سود دینا پڑتا ہے، تو اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے سوچنا کہ میں اب کیا کاروبار کروں. وہی اگر آپ کو 10 پہ یعنی سنگل ڈیجٹ میں مل جائے تو یہ بڑی آف کورس اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے، اور یہی وجہ ہے، دیکھیں دانشمندانہ فیصلہ تھا، یہی ہے. یعنی اس کی وجہ سے دیکھیں نا، آپ نے انڈسٹری ہے یا اسمال اسکیل انڈسٹری ہے، تو اس کو اس کا بہرحال براہ راست جو ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بڑا جو ہمارا طبقہ ہے وہ اسی کاٹیج انڈسٹری کے ساتھ، اسمال اسکیل جو انڈسٹری ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر رہا تھا. اچھا سر، اکانومی کا سب سے اہم جو پہلو ہوتا ہے وہ ہم ہمیشہ ریونیوز کو مانتے ہیں کہ اوور آل ہماری ریونیو سائڈ کیا رہی ہے، ایکسپینڈیچر ریونیو. تو اگر آپ 2020 کو دیکھتے ہیں تو ریونیو اینڈ ایکسپینڈیچر سائڈس کو اگر آپ بیلنس کرتے ہیں تو وہ آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اس سے پہلے میں تھوڑے سے اور اکنامک انڈیکیٹرز کی بات کر لوں، پھر ہم ریونیو اور ایکسپینڈیچر پہ آ جائیں. دیکھیں، ایک جو ہماری اکانومی کا بہت بڑا جو چنک آتا ہے وہ ہوتا ہے ریمیٹنسز کا، جو باہر سے جو ہمارے پاس ریمیٹنسز آتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں یہ جو ریمیٹنسز میں، اگر آپ اس سال جولائی سے نومبر تک کا جو گروتھ ہوا ہے وہ 27% ان میں گروتھ ہوا ہے، اور یہ ریکارڈ ہے کہ 5 مہینے تک مسلسل 2 بلین ایچ منتھ آپ کے پاس جو ہے فارن ریمیٹنسز آ گئے. اچھا، ویسے وانی صاحب، یہ ہم اگر ہم لوگوں اپنے پرانے پروگرامز میں بھی دیکھیں اور جو اکانومی کے ایکسپرٹس بھی تھے وہ اس حوالے سے بڑے فکر مند تھے کہ انہیں لگ رہا تھا کہ جب اب باقی ممالک میں بے روزگاری ہو رہی ہے کووڈ کی وجہ سے تو شاید یہ ریمیٹنسز سائڈ جو ہے وہ امپیکٹ ہوگی، لیکن ہمیں اس کا بالکل ایک اپوزٹ سائڈ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. کون سے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان ریمیٹنسز کے بڑھنے کی وجوہات بنے؟ ہاں دیکھیں، یہ اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھیں، یہ بہرحال ابھی کہنا قابل از وقت ہوگا یہ جو ریمیٹنسز جو ہے، کیونکہ بہت سارے کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے چونکہ بیرون ملک جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے اس طرح کے روزگار متاثر ہوتے، لہٰذا وہ اب ملک کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. یہ بہرحال بھی قابل از وقت کہنا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے. جب شروع میں یہ 2 بلین تقریباً یہ فگر ٹچ کر رہا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو 1-2 مہینے چلے گا، تو اس کے بعد پھر یہ مطلب وہ اس کو سم سارٹ آف ان نیچرل گروتھ سمجھ رہے تھے. اکنامک ایکسپرٹس نے اس حوالے سے کہا تھا، لیکن اب تقریباً آپ دیکھیں 5-6 مہینے گزر گئے تو یہ اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کی انفلوز آ رہے ہیں. تو یہ ایک اگین بہت بڑا پازیٹیو سائن ہے، جس سے آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کی وہ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اس کی پوزیشن جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ گیا تو وہ بھی تقریباً آپ دیکھیں 707 ملین اس عرصے کے دوران جو ہے نا وہ پاکستان میں آ گیا، تو اس کا بھی ظاہر سی بات ہے ایک پازیٹیو امپیکٹ آ جائے گا. جہاں تک ایکسپینڈیچرس اور ریونیوز کی بات کی آپ نے، دیکھیں جو نیٹ ریونیوز ایف بی آر نے کلیکٹ کیے ہیں، ابھی جو ریسنٹ فگر آئے ہیں دسمبر تک کے جو نیٹ ریونیو یعنی پہلے 6 مہینے میں جو ایف بی آر نے ریونیوز کلیکٹ کیے ہیں وہ 2204 بلین روپیز انہوں نے. یہ ہمارے پہلے 6 مہینہ فسکل ایئرز کے جو کہ ہمارا جون سے شروع ہو کے دسمبر تک آیا ہے، یعنی فسکل ایئر کا جو پہلا ہاف ہے اس میں 2204 جو ہے وہ
انہوں نے یہ ریونیو ٹارگیٹ حاصل کیا. یہ تقریباً 99.7% جو ٹارگیٹ تھا، بیسکلی ٹارگیٹ تھا 2210، یعنی تقریباً ہم نے جو ریونیو ٹارگیٹ اچیو کیا. تو اگر آپ اس کو پچھلے سال کے مقابلے میں اسی عرصے کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں گی تو یہ گروتھ جو ہے یہ 5% گروتھ بنتی ہے، کیونکہ پچھلے سال اسی عرصے کے دوران جو ریونیو کلیکشن ہوئی تھی وہ تقریباً 2101 میرا خیال ہے اس طرح کی یہ جو ہے ریونیو کلیکشن پچھلے سال، لیکن اس کے ٹارگیٹس کے مقابلے میں اس کے میرے خیال ہے پرسنٹیج کافی کم تھی. ہاں، اس پچھلے سال پرابلم ہوئے تھے. اچھا، ایک سائڈ پہ تو یہ یعنی جو آپ نیٹ ریونیو کلیکشن ہے تو آپ تقریباً اپنے ٹارگیٹ پہ صحیح جا رہے ہیں. اب آپ دوسری سائڈ پہ جب آپ ایکسپینڈچر سائڈ پہ چلی جاتے ہیں تو آف کورس یہ ہیں گورنمنٹ نے بہت زیادہ ایکسپینڈچر جو ہیں وہ کم کیے ہیں. جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو، گورنمنٹ نے خود اعلان کیا تھا کہ مختلف ایکسپینڈچرس وہ کم کر رہے ہیں. اس میں اپنے پی ایم ہاؤس کے ایکسپینڈچرس، پریزیڈنٹ ہاؤس، ایون کہ آرمی تک کے ایکسپینڈچرس کو کٹ ڈاؤن کیا گیا تھا. تو لہٰذا جب آپ ایکسپینڈچر سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو جو ابھی ہم پرائمری جو بیلنس ہوتا ہے اس میں ہم سرپلس میں جا رہے ہیں. یعنی اگر آپ کے ملکی قرضے نہ ہوتے تو اگر آپ اس وقت ایکسپینڈچر اور جو ریونیوز کو اگر آپ آپس میں جو کمپیئر کریں گے تو آپ کی جو ایکسپینڈچر کم ہے اور ریونیوز زیادہ ہیں. لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے ہم بھی اس چیز کے جو دیکھتے ہیں مشاہدہ ہے کہ چونکہ قرضے بہت ہیں ملک پہ، جو پچھلی گورنمنٹس نے بھی لیے تھے، پھر اس گورنمنٹ کو بھی لینے پڑے پچھلے قرضے اتارنے کے لیے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو بیلنس ہے متاثر ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ ان کو نیٹ اس پہ جو پرائمری بیلنس ہے وہ اس وقت بھی جو ہے آپ کے ملک کی سرپلس میں جاری ہے. تو اگین یہ جو ہے یہ پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس پہ آ جائیں، فوریکس پہ آ جائیں، فورن ایکسچینج ریزروز پہ آ جائیں، تو وہ بھی آپ نے بڑے اچھے لیول پہ ہمارے اس وقت وہ مینٹین ہے. یعنی تقریباً 20+ بلین جو ہے وہ اس وقت پہ ہماری جو فورن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ ہیں، اس میں سے 13+ سم تھنگ بلین جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے، اور باقی 7 بلین پلس جو ہے وہ باقی جو کمرشل جو ہے وہ یہ جو بینکس ہیں ان کے پاس ہیں. تو لہٰذا یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک بڑی حوصلہ افزا صورتحال نظر آ رہی ہے، مطلب اسٹیبلٹی نظر آ جاتی ہے. اس کے باوجود کہ آپ پہ ایک پوری دنیا پہ جو ایک کووڈ کا امپیکٹ آیا تھا، کورونا وائرس آیا تھا جس نے پوری دنیا کی اکانومیز کو تہس نہس کر دیا تھا، تباہ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس طرح ہم پرفارم کر رہے ہیں، اکنامی اس طرح پرفارم کر رہی ہے، تو آف کورس اٹ از اے پازیٹیو. سر بہت بڑا ہمارا جو ایک عام آدمی ہے اس کے اوپر، جس کے اوپر براہ راست جس کو سر ہم نارملی جو ہم یہ باتیں کرتے ہیں جس میں ہم لوگ FDI کی بات کرتے ہیں یا LSM کی بات کرتے ہیں یا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں، تو ایک لے مین شاید اسے اس طرح سے کنیکٹ نہیں کر پاتا. لیکن جس موضوع سے ایک عام آدمی کا واسطہ ہے وہ انفلیشن، کہ اوور آل جو ہے وہ انفلیشن کتنی بڑی کتنی کم ہوئی، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک لے مین کو امپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو 2020 انفلیشن کے حوالے سے کیسا سال رہا؟ دیکھیں انفلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت بھی جو ہم مین انفلیشن جو ہم مانیٹر کرتے ہیں، جو CPI ہے نا، کنزیومر پرائس انڈیکس جس کو کہتے ہیں، تو CPI کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ریسنٹ جو فگر آیا ہے دسمبر تک، جو آخری جو ان کا منتھلی جو ریویو آیا تھا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا، اس میں یہ ڈسلریٹ ہوا ہے، یعنی کم ہوئی ہے، سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، یعنی 8% پہ آ گئی ہے جو انفلیشن ہے آپ کی. اس کا یعنی اگر آپ پچھلے مہینے کو دیکھیں تو آپ کو 8.3 پہ یہ آپ کو نظر آئے گی، اور پچھلے سال اگر آپ اسی منتھ کے ساتھ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے تو یہ پچھلے سال تقریباً 12.6 پوائنٹ یہ تھی، یعنی ڈبل ڈیجٹ سے آ کے یہ اب سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی. تو لہٰذا جیسا کل بھی ہم جو فائنانس منسٹری کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا تھا، یعنی انفلیشن جو ہے وہ کچھ مہینوں سے لگ رہا ہے کہ وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور بیسک کموڈیٹیز کی پرائسز جو ہے وہ کم ہونی شروع، بیسک کموڈیٹیز کی جو ہے وہ پرائسز کم ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو توقع یہی ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا وہ کنٹینیو ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہے صورتحال جو ہے وہ مزید یہ دوسرے فرنٹس پہ جو ہے نا بہتر ہو جائے گا. تو امید ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہی انشاءاللہ. اچھا سر، اوور آل اگر ہم ایک چھوٹا سا ہمیں آپ ریویو دے سکیں کہ فوریکس سائڈ پہ، پھر ہمارا FATF کا ایک بہت بڑا ایشو تھا، پھر ہمارا جیسے آپ نے کہا کہ فورن لونز کا ہمارے اوپر ایک بڑا ایشو ہے، تو اوور آل ایک ذرا سرسری سے ہمیں بتا دیں کہ ان تینوں فرنٹس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو اکانومی اور صورتحال کیسی رہی؟ دیکھیں ہم وی آر ڈوئنگ ویل، بالکل. یعنی ابھی جو ہم خدا نہ خاصا کہیں ڈیفالٹ تو نہیں کیا نا ہم نے.
یہ جو FATF والا معاملہ ہے، اس کے باوجود جو FATF والی سچویشن ہے ہم تو میٹ کر رہے ہیں، یعنی ابھی جب اس کا نیکسٹ ریویو ہوگا تو انشاءاللہ اس میں جو ان کا جو ٹارگیٹس تھے وہ ہم میٹ کر لیں گے، تو اس میں ہم جو انہوں نے جو گرے لسٹ ہے وہ اس سے واپس آ جائیں گے۔ فوریکس کا جو ایکسچینج ریٹ کا آپ دیکھیں تو آپ کی جو روپی ہے اسٹیبل ہے، آپ دیکھیں، بلکہ اگر آپ پچھلے کچھ مہینوں میں دیکھیں 3-4 مہینے کے جو اس فرسٹ فسکل ایئر کے، تو آپ کی روپی جو بلکہ اس کی ویلیو بڑھ گئی تھی، میرا خیال ہے 4.9 یا 5 اس کا یہ ویلیو بڑھ گیا تھا ڈالر کے اگینسٹ، تو یہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے۔ ہاں دیکھیں مطلب اسٹیبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ جیسے مطلب آرٹیفیشلٹی کچھ نہیں ہے، اب جو آپ کا ہے روپیہ ہے وہ اب ایک مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی وہ ہے اور وہ اسٹیبل ہے۔ آپ پچھلے یہ اچھا سر، جاتے جاتے آخری سوال اور امپورٹنٹ سوال، آپ نے جیسے 2020 کا اوور آل ریویو دیا ہے، مختلف سیکٹرز کے حوالے سے دیا ہے، تو اگر آپ اس پورے ریویو کو سم اپ کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ اور 2021 کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا امیدیں ہیں، کیا چیلنجز ہوں گے جو کہ حکومت کو فیس کرنے چاہیے، اور کون سے فرنٹس ہیں جن پہ ہمیں 2021 میں زیادہ بہتر کام کر کے تو ہم اپنی اکانومی کو بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اکانومی کا جو سب ملا کے جب یہ سیکٹر بنتے ہیں تو وہی بنتا ہے GDP۔ آپ کا GDP کیا ہے تو آپ خود جانتی ہیں، جو پچھلے سال کا ہمارا GDP تھا وہ نیگیٹو میں چلا گیا تھا، اس لیے چلا گیا تھا تو ظاہر سی بات امپیکٹس بہت زیادہ ہوئے تھے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، بہت سارے سیکٹرز ہیں ان کی چونکہ نیگیٹو گروتھ ہوئی تھی تو اوورآل جو آپ کا GDP تھا وہ نیگیٹو میں چلا گیا تھا۔ لیکن اس سال جو ہے کسی بھی صورت میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ نیگیٹو میں چلا جائے گا، GDP آپ کا پازیٹیو ہوگا، اور جو گورنمنٹ نے ٹارگیٹس رکھے ہیں GDP کے تو مطلب مجھے ہوپ ہے، امید ہے کہ نہ صرف ان کو میٹ کریں گے بلکہ ان کو کراس بھی کر سکتے ہیں، جو ابھی تک جو انڈیکیٹرز شو کر رہے ہیں جو مختلف آپ کے، اور اکانومی کے حوالے سے تو ابھی 6 مہینے باقی ہیں، کیونکہ ہم ابھی ایک کیلنڈر ایئر کی بات کر رہے ہیں، جو اکنامک ایئر ہے اس میں تو ابھی 6 مہینے باقی ہے۔ دوسرا ہے کہ گورنمنٹ کو کن سائڈوں پہ توجہ دینی چاہیے، کہاں پہ نہیں۔ دیکھیں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی پالیسیز ہیں، خاص کر چونکہ ایک ہم ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں جہاں پہ یہ پینڈیمک سچویشن سے گزر رہے ہیں، لہٰذا یہاں پہ ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کی پالیسی وہی ہے کہ ہمیں اس کو بھی کنٹین کرنا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ اکنامک ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھنا ہے۔ تو لہٰذا اگر یہ پالیسی کنٹینیو رہی تو انشاءاللہ مجھے اچھا ہی نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو بجٹ سیشن میں بھی یہ حفیظ شیخ صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ مطلب جب یہ ٹارگیٹس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ڈپینڈ آن کہ کووڈ کا کتنا امپیکٹ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ نے شاید یہ جو نیکسٹ فرسٹ ہاف آف یہ جو اس فسکل ایئر کا ہے اس میں کووڈ کی وجہ سے شاید امپیکٹ جو ہے وہ اتنا وہ امپیکٹ نہیں کر سکا ہمیں جتنا باقی اکانومیز کو اس نے کیا، لہٰذا یہ پازیٹیو سائن ہے۔ تو یہی بنیاد ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ 2021 یہ ایک روشن سال ہوگا، اچھا سال ہوگا انشاءاللہ۔ 2020 جیسے ہم نے پہلے کہا اختتام پذیر ہو چکا ہے، بڑی اس تمام تر چیلنجز کے باوجود، اس تمام تر مشکل صورتحال کے باوجود وانی صاحب نے ہمارے ساتھ جو فگرز شیئر کیے ہیں، انہوں نے جو صورتحال ہمیں بتائی ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جو کہ کسی فرد کی اپنی مرضی پہ بڑی حد تک منحصر نہیں ہے، بلکہ ہم نے ڈیجٹس کے ساتھ بات کی ہے، ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کی ہے۔ تو جب ہم ان تمام فگرز کو سامنے دے کر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے اتنی مشکل صورتحال میں اتنا بہتر طریقے سے پرفارم کیا ہے اور سسٹین کیا ہے اپنی اکانومی کو، ہم نے اس طریقے سے ہم امپیکٹ نہیں لیے جس طرح سے باقی تمام ممالک، ایون کہ ڈیولپڈ جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، تو ہم اس حد تک اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ اگر ہم اس تمام صورتحال کو دیکھیں، گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھیں، انڈیکیٹرز کو دیکھیں، اور جو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہمیں ریویوز ملے ہیں، ان کی طرف سے جو ہمیں حوصلہ افزائی ملی ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ ایک امید بنتی ہے کہ ان تمام تر چیلنجز سے ہم 2021 میں نکلیں گے۔ کرونا بھی انشاءاللہ ویکسینیشن آ چکی ہے، تو امید ہے کہ ہم 2021 میں اس چیلنج سے بھی کسی نہ کسی حد تک پوری دنیا چھٹکارا پا سکے گی، اور ہماری اکانومی جو ایک پازیٹیو سائڈ پہ جا رہی تھی اور ابھی بھی بڑی حد تک پازیٹیو اس تمام تر صورتحال کے باوجود موجود ہے، وہ مزید ترقی کرے گی، عام آدمی کی فلاح ہوگی، عام آدمی کی بہتری ہوگی۔ اور 2021 میں آج ہی کے دن جب ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کریں گے، ہم 2021 کا ریویو کر رہے ہوں گے 2022 میں، تو امید ہے کہ ہم اس وقت زیادہ اچھی خبریں، زیادہ بہتر خبریں، زیادہ پازیٹیو خبریں اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔